السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان مبارک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں مہمان ذی وقار حضرت علامہ خطیب الاسلام جناب قاری عابد مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ثنا خان رسول جناب فرحان جلال صاحب یہ ساتھ میرے موجود ہیں۔ میں ان کی گفتگو آغاز سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں۔ پروگرام رمضان المبارک میں خوش آمدید۔ آج 3 رمضان المبارک وصال حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ آج ان کا مخدوم کائنات کا وصال ہے، اسی حوالے سے حضرت علامہ قاری عابد مجددی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ ناظرین سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم دائما ابدا ابدا۔ آج 3 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آج کے دن سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اس گھرانے کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے چاہا کہ جو اہل بیت ہیں ان کو ناپاکی سے پاک کر دیا جائے، اس لیے رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرما کر یہ واضح طور پر بیان فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر اس آیت مبارکہ کو شاعر کی زبان میں یوں پیش کیا جائے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے اعلان، سبحان اللہ۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر مخدومہ کائنات نے جو احسان عظیم اسلام پر کیا ہے کہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے، جس نے دیا زمانے کو، کون سیدہ کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، آپ اگر بیٹی کے روپ میں دیکھا جائے تو یہ اس باپ کی بیٹی ہیں، اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹیاں باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں، تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی ذات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے، یہ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ ان کی شان دیکھیں۔ اور پھر جو بیوی کے روپ میں سیدہ کائنات، عام انسان کے لیے جو بیوی ہوتی ہے، جب اس کا نکاح عقد ہو جاتا ہے، وہ انسان جب شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو اس کا ایمان، نفس ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے لیے ایمان کا حصہ بنی جو کل ایمان ہے، سبحان اللہ، جو مولا مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، ان کا ایمان کا حصہ بنی جو خود کل کائنات ہیں۔ اور پھر جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور یہ سیدہ طیبہ طاہرہ ان شہزادوں کے لیے، ان بیٹوں کے لیے جنت ہیں جو خود جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں۔ ماشاءاللہ، اتنا مرتبہ، اتنا مقام، اتنی رفعت، اتنی شان۔ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عقد نکاح مولا کائنات، مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا عقد نکاح کیا۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عقد کرنا تھا، اس سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ازواج نے، ان دونوں ذاتوں نے جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہمی مشورہ کیا اور یہ مشاورت کے ساتھ ان کو میسج دیا، پیغام دیا، اطلاع دی، خبر دی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر ان سے اپنے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگیں۔ تو مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جا کر یہ عرض نہ کیا کہ یا رسول اللہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، ایک طرف جا کر بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اور یہ جو مسکرانا ہے یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ مسکرانے میں حدیث مبارکہ یاد آ گئی، فرمایا القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ تعالی، کہ کہکا لگا کر ہنسنا یہ شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پیارے آقا جب مسکرانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے علی کدھر آئے ہو؟ سر جھکایا ہوا ہے، بس ہمت نہیں پڑ رہی، جسارت نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ عرض کیا جائے۔ پیارے آقا یہ لب و لہجہ دے کر، یہ انداز دے کر میرے آقا نے فرمایا، اے علی تم جس مقصد کے لیے آئے ہو ہمیں وہ معلوم ہے، ہمیں وہ پتہ ہے کہ آپ اپنے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہو۔ آپ کا اور میری بیٹی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آپ کا عقد نکاح کر دوں گا۔ پھر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھایا، ادا کیا۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی یہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر تم نے فاطمہ کو دکھ دیا تو تم مجھ محمد کو دکھ دو گے، اگر جس نے مجھ محمد کو دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا، تو اے علی اس کا خیال کرنا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا ایک طرف سائڈ پر ہوئیں، دوسرے مقام پر گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی صاحبزادی کو یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اے فاطمہ بیٹی، علی تیرا شوہر ہے، تیرے سر کا تاج ہے، اس کا ادب کرنا، احترام کرنا تیرے اوپر فرض ہے، اس کو تنگ نہ کرنا، اس کے ساتھ بے جا کوئی اپنی کچھ چیزیں مانگنے کے لیے اس کو نہ کہنا۔ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہ نے وہ بات اپنے والد محترم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پلے باندھ لی۔ جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی کے شب و روز بتاتی رہیں، اس انداز میں گزارے کہ گھر میں
چلے بھی کاٹے گئے، فاقے بھی دیکھے گئے۔ ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے جہاد کے لیے گئے، 3 دن تک گھر واپس نہ آئے۔ تو جب واپس گھر آئے تو سیدہ سے پوچھا، اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے فاطمہ الزہرا، آپ بتائیں کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کیا گھر میں چولہا نہیں جلایا؟ کیا گھر میں کھانے کا اہتمام نہیں کیا؟ تو عرض کیا، فرمانے لگی، اے علی 3 دن سے میں نے گھر میں چولہا نہیں جلایا، 3 دن تک میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو آپ حیران ہو کر فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، آپ مجھے کہہ دیتی کہ میں آپ کو کچھ لا دیتا اور دے کر جاتا۔ تو پیاری سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا، آپ نے فرمایا کہ میرے ابا حضور نے مجھے یہ تعلیم فرمائی تھی کہ اے فاطمہ، علی کو دکھ نہ دینا، علی کو تنگ نہ کرنا۔ میں اپنے ابا حضور کی اس بات کو اپنے پلے باندھ کر میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اپنی لخت جگر کا آپ کو تربیت کے ساتھ معاملہ جو دی وہ یہ تھی کہ اے فاطمہ، علی تیرا شوہر ہے، سر کا تاج ہے، ان کو تنگ نہ کرنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جب وصال پاک تھا، گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں باپ سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگی۔ کچھ لمحہ ہی گزرا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، ان سب سے پہلے آپ میرے پاس آؤ گی۔ اس بات پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مسکرانے لگیں، اور پھر سیدہ کائنات نے اس انداز میں زندگی گزاری۔ میں اپنی خواتین اسلام کو، جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، گھر والی ہیں، میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں سیدہ کا کہ سیدہ کے سر کے بال کو کبھی آسمان کی سورج نے نہ دیکھا، کبھی سیدہ کے پاؤں کے تلووں کو زمین نے نہ دیکھا۔ اس طرح پردے کی پابندی کی، اس طرح پردہ دار جو نبی کی صاحبزادی تھی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے غم میں روتے رہے، غاروں میں جا کر، مرغزاروں میں جا کر، کبھی کہاں جا کر، کبھی کسی مقام پر جا کر۔ جب غار میں گئے، 3 دن تک پیارے آقا نظر نہ آئے، ملے نہ، تو سیدہ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہا آپ جب دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے غار میں گئیں تو پیارے آقا رو رہے تھے، امت کے غم میں رو رہے تھے، اللہ کے حضور گریہ زاری کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، دعا کر رہے تھے، سجدے میں تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب یہ جو نظارہ سیدہ نے دیکھا تو اسی وقت فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ، میرے ابا حضور کا یہ جو غم ہے، یہ اس غم کو لیے ہوئے آج تیرے نبی کی پردہ دار بیٹی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے لگی ہوں اور دعا کرنے لگی ہوں کہ یا اللہ میرے ابا حضور کی امت کو بخش دے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، فوراً جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر مبارک اٹھا لیں، آپ جیسے چاہیں گے آپ کا رب آپ کو وہی عطا کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سیدہ کائنات نے اپنے ابا حضور کے غم کو اپنا غم سمجھا کہ امت کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہیں۔ اور جب پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ گھر میں کام کاج کر کے تھک جاتی تو اپنے ابا حضور کو پیغام بھیجا، عرض کی، ابا حضور میں گھر میں کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتی ہوں، چکی چلا کر، چکی پیس کر تھک جاتی ہوں، میرے لیے کوئی خادمہ بھیج دیں، کوئی نکرانی بھیج دیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، فرض نمازوں کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جب تم یہ عمل کرو گی تو تمہارے اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی جو تھکاوٹ ہے، تھکن ہے، وہ دور فرما دے گا۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہمیں یہ تسبیح فاطمہ ملی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اور ہماری خواتین کو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، گھر والیوں کو سیدہ
طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے مختوم کائنات کا ذکر کیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہم زد فزد ثم زد فزد۔ علامہ صاحب کہ نماز کے دوران آنکھیں بند ہونی چاہیے یا آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، یہ ناظرین کو آپ اپنے سوال کا جواب۔ جی مجھے یہ سوال کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھنے کے وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے یا بند کرنی چاہیے؟ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ سنتوں کی یا فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اس وقت اس بندہ مومن کو آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں نفلی عبادت کے وقت اگر وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اس کی اجازت ہے، وگرنہ جو فرائض ہیں جو سنتیں ہیں ان کو ادا کرتے وقت آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، آنکھیں بند کر کر نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ علامہ صاحب اگر رمضان المبارک کے کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کے دوران اگر وہ بھول کر کے یا کسی معاملے کے طریقے سے یا کوئی ایسے سلسلے سے وہ روزے کو کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ رہ جاتا ہے؟ جی مجھ سے سوال کیا گیا، میرے محترم جہانگیر مصطفی صاحب نے یہ پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں اگر بھول چوک میں کچھ کھا پی لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ تو حضرات گرامی، بھول چوک میں اگر کوئی بندہ کھا لے پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ باقی رہتا ہے۔ بلکہ یہ بھی ملتا ہے کتابوں کے اندر، جو بندہ بھول چوک میں کھا پی لیتا ہے وہ خود نہیں کھاتا، اس کو اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ بھول چوک میں روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کا روزہ باقی رہتا ہے۔ ماشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میں بریک لیتا ہوں، بریک کے دوران ثنا خان مصطفیٰ جناب فرحان جلال صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، تو بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا۔
اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑے مخصوص انداز سے بارگاہ رسالت میں نعت شریف پیش کر رہے تھے۔ آج مختوم کائنات کا وصال مبارک ہے، اس حوالے سے میں منقبت پیش کرتا ہوں، سماعت۔ ہے مصطفیٰ دا چینتے قرار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چینتے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا شنگھار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا شنگھار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چینتے قرار فاطمہ، بنت رسول پاک طاہرہ سے طیبہ، شرم و حیا دے قوم دی سالار فاطمہ، شرم و حیا دے قوم دی سالار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چینتے قرار فاطمہ، محشر دے دل آواز آئے گی، اوے نظراں جھکا لو، بیٹے دل کے آئیے دستار فاطمہ، بیٹے دل کے آئیے دستار
دار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ فدا جو منگنائی در فاطمہ تم مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔